السلام علیکم ناظرین، اب کام مکمل ہو چکا ہے۔ اکبر نے سوچا چنانچہ وہ جانے کے لیے مڑا، لیکن قاسم نے اسے روک لیا۔ چبوترے پر بیٹھا ادھیڑ عمر شخص جو کنگھیوں سے قاسم کا خط پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا سٹپٹا گیا۔ قاسم کے خط کا مضمون بھی انتہائی عجیب تھا۔ اگر خط مارتھا یا ابو جعفر کے ہاتھ لگ جاتا تو بھی راز نہ کھل سکتا۔ قاسم نے اب تک ایک دانش مند سراغ رساں ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے اکبر سے کہا، دیکھو اکبر، اپنی مالکن سے کہنا کہ اس خط کا جواب آج ہی دے، اور وہ بھی جلد سے جلد۔ اکبر، تم خود اپنی مالکن کا جواب لے کر آنا، میں سہ پہر کے بعد تمہارا انتظار کروں گا، لالا شاہین کی یادگار پر۔ قاسم کی بات سن کر اکبر نے سر ہلا دیا۔ اب وہ جانے لگا تو قاسم نے اسے جانے دیا۔ ادھر قاسم نے اس کو مارسی کے گھر کی جانب روانہ کیا اور ادھر خود اس نے ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ ابو جعفر کی نگرانی کے لیے مارتھا کے گھر جائے گا۔ بظاہر وہ اکبر کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ اکبر سرائے کی عمارت سے نکل گیا تو قاسم بھی سرائے کے منشی کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلنے کے لیے اٹھا۔ وہ ابھی سرائے کی راہداری میں ہی تھا کہ سرائے کے میں داخل ہونے والی ایک اجنبی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ شخص اپنی شکل و صورت اور حلیے سے ہنگری کا عیسائی باشندہ دکھائی دیتا تھا، اور یہی بات قاسم کے چونکنے کا باعث تھی۔ اجنبی مسافر تھا اور اس کی پیٹھ پر لدہ سامان اس بات کا گواہ تھا کہ وہ ابھی ادرنا میں واردات ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ قاسم اس کے بارے میں کچھ اور سوچتا، اجنبی بالکل قاسم کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا اور انتہائی معصومیت سے دریافت کرنے لگا، کیا یہ سرائے ہے؟ اجنبی کے لب و لہجہ کو دیکھ کر قاسم کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ واقعی ہنگری کا یورپی باشندہ تھا۔ قاسم جیسے سراغ رساں نے مشکوک اجنبی کا سوال کرنا غنیمت جانا اور پوری طرح سے اجنبی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کیا آپ کو سرائے کی تلاش ہے؟ قاسم نے اجنبی کو جواب دینے کی بجائے عام سے انداز میں سوال کر دیا۔ جی، میں ہنگری سے آیا ہوں اور ابھی اس شہر میں وارد ہوا ہوں۔ اجنبی کے لہجے میں بلاکی سادگی تھی اور شکل و شباب سے کیسر کا جاسوس یا کسی عیسائی فوج کا سپاہی نہ لگتا تھا۔ چہرے پر ایک سادہ سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ اس کی آنکھوں کی رنگت بھی یورپی باشندوں کی طرح نیلی تھی۔ اب قاسم کے اعصاب ڈھیلے ہونے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص خطرناک نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ اور چہرہ بشرا کسی جاسوس کا سا نہیں، یہ کوئی سوداگر یا بیوپاری ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قاسم نے دل سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور ویسے ہی ارزارہ معلومات اجنبی سے آخری سوال کر دیا، لیکن اس سے پہلے اس نے اجنبی کو بتایا کہ ہاں، یہ سرائے کا اور بہت اچھی سرائے ہے۔ آپ غالباً سوداگر ہیں؟ قاسم کا لہجہ استفہامیہ تھا۔ وہ شخص پھول پین سے ہنس دیا اور زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، مجھے سوداگر مت کہیے، میں دنیا کو خریدنے کے لیے نہیں نکلا اور نہ ہی بیچنے کے لیے۔ میں تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نکلا ہوں کہ دنیا کی خرید و فروخت بند کر دو۔ زندگی بہت مختصر ہے، جیسے خرید و فروخت میں گزارا دیتی چاہیے۔ ایک دم سے قاسم دلچسپی اجنبی میں پھر بڑھ گئی۔ اس نے اجنبی کو ٹٹولنے کی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی سوداگر والی بات ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے مختصر ہونے والی بات غلط ہے۔ زندگی کہاں مختصر ہے؟ زندگی تو بہت طویل ہے۔ پہلے اس دنیا میں جینا پڑتا ہے، پھر اس دنیا میں موت کا فرشتہ تو صرف انسان کا بدن چھوڑتا ہے، وہ روح کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اجنبی کے کچھ دیر کے لیے حیرت سے پٹی پٹی آنکھوں کے ساتھ قاسم کی بات سنی اور پھر تیزی سے اپنی پیٹھ کا سامان اتارنے لگا۔ اگلے لمحے وہ قاسم سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ واہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں، ادرنا میں پہلے قدم پر ہی میری ملاقات ایک مناسب آدمی سے ہو گئی۔ آپ نے زندگی کی بات خوب کہی، بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ حکیم ہیں؟ اجنبی کی بات سے قاسم ہنس دیا اور کہنے لگا، نہیں حضور، یہ بڑی بات نہیں، بالکل عام سی بات ہے۔ یہ بات تو آپ کو مسلمانوں کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ کیا واقعی؟ مسلمان کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی یہ بات بتا سکتا ہے؟ جی ہاں، چھوٹا سا بچہ بھی، قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ اجنبی کو کوئی خطبی سمجھ رہا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اجنبی اب خلا میں گھورتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ اجنبی کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے مذہب کے پاس بھی کائنات کے مشکل سوالوں کا جواب ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ مذہب ایسے ہی کچھ سمجھدار لوگوں کی چکر بازی ہے۔ اگر مسلمان موت کے قائل نہیں تو یقیناً ان کے پاس انسان کی مقصدیت کا اعلیٰ اور برتر شعور موجود ہے۔ اس کے مطلب میں کہ میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ ہاں، میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ اب میں پیاسا نہیں رہوں گا۔ ارے اربان، سنا تم نے، میں ٹھیک جگہ پر آ گیا ہوں۔ اجنبی کی باتیں سن کر قاسم کی دلچسپی ایک بار پھر بڑھنے لگی، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا۔ اسے ابو جعفر پر ہاتھ ڈالنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھی۔ وہ مزید نہیں رک سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اجنبی سے اجازت لے کر جانے لگا تو اجنبی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کہاں چل دیے؟ چلیے میرے ساتھ، میں اجنبی ہوں، میری رہنمائی کیجیے، آپ مجھے اچھے انسان دکھائی دیتے ہیں۔ قاسم رک گیا اور انتہائی
انتہائی متانت کے ساتھ اجنبی سے مخاطب ہوا۔ محترم، میں آپ کے ساتھ ابھی تو نہیں چل سکتا، البتہ آپ سرائے میں ٹھہریے، میں آپ سے ملنے کے لیے پھر حاضر ہو جاؤں۔ لیکن آپ نے اپنا نام اور ردرنا میں آنے کا مقصد تو بتایا نہیں۔ آپ کچھ نہیں بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ اجنبیت کیسے دور ہوگی؟ اجنبی کسی قدر خفت آمیز لہجے میں بولا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے نام نہیں بتایا۔ میرا نام اربان ہے، میں ہنگری میں رہنے والا ہوں اور ابھی قسطنطنیہ سے یہاں وارد ہوا ہوں۔ میں کوئی باقاعدہ کام تو نہیں کر بتا لوہا ڈھالنے کا کام بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں آ کر لوہا پگھلنے لگتا ہے۔ آپ پیشہ کے لحاظ سے مجھے اس دور کا داؤد کہہ سکتے ہیں۔ اب قاسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اربان کو دیکھ رہا تھا۔ قاسم نے پرجوش انداز میں اربان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، محترم اربان، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ سرائے میں قیام کیجیے، آپ کے اخراجات میں برداشت کروں گا۔ اس وقت مجھے جلدی میں بالکل کسی وقت آپ کی خدمت حاضر دوں گا۔ قاسم نے معذرت خواہانہ انداز میں اربان سے اجازت لی اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ قیصر سلطانی کی جانب تھا، جہاں طبقہ عمرہ کی رہائش گاہیں تھی، اور قیصر سلطانی کے عقبی محلے میں ابو جعفر پر نظر رکھنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے مارتھا کے دروازے تک پہنچنا تھا اور پھر نگرانی کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا تھا جہاں سے وہ ابو جعفر کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا، لیکن اسے مارتھا کے دروازے تک جانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ اسے دور سے مارسی کا کوچوان دکھائی دیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے بغدادی دروازے کی ایک سرائے میں قاسم اس لڑکے کو مارسی کے نام ایک خط دے چکا تھا۔ قاسم سوچنے لگا وہ اگلی میں سربراہ اکبر کی آواز دے کر بلائے یا نہ بلائے۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا تو اسی جانب چل دیا جس جانب اکبر جا رہا تھا۔ وہ چند گلیوں میں اکبر کا تعاقب کرتے ہوئے مڑتا چلا گیا۔ بالآخر اس نے اکبر کو روک لیا۔ لڑکے نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا قاسم کے قریب آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اکبر قاسم کی ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا اور کسی طوطے کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا۔ آج مالکن بہت خوش تھی صاحب، آپ کا خط ملنے پر وہ مسرت سی اچھل گئی۔ پھر نہ جانے کیوں مالکن نے بڑی مالکن اور اس کے مہمانوں سے باتیں سننے کے لیے اس کمرے کی کھڑکی پر کان لگا جہاں وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مالکن نے بھی مجھے بھی کہا کہ میں بھی ان کی باتیں سننے کی کوشش کروں۔ آج مالکن بہت خوش ہیں صاحب، وہ اس سے پہلے اتنی خوش کبھی نظر نہیں آئی۔ اکبر ابھی بولتا جا رہا تھا کہ قاسم نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی اور کہنے لگا، تو کیا تم نے بھی ابو جعفر اور مارتھا کی باتیں سنی تھی؟ جی ہاں، اکبر نے مختصر جواب دیا۔ قاسم نے پھر کیا باتیں سنی تم نے؟ اکبر نے ماتھے پر شکنیں ڈال کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، وہ دونوں ینیچری کی فوج میں ہونے والے واقعات پر باتیں کر رہے تھے۔ ابو جعفر کہہ رہا تھا کہ یہ کارروائی سلطان کے شاہی چراغ رساں کی لگتی ہے، اور مارتھا، یاد رکھنا یہ شاہی چراغ رساں انتہائی چالاک اور خطرناک شخص ہے۔ میں اس سے مل چکا ہوں، اس نے گھوڑے جیسا بدن، چیتے جیسی آنکھیں اور لومڑی کا دماغ پایا ہے۔ اکبر اتنا بتا کر خاموش ہو گیا۔ قاسم نے پرتجسس لہجے میں پھر کہا، بس کیا یہی کچھ سنا ہے تم نے یا کچھ اور بھی؟ اکبر پھر کہنے لگا، ابو جعفر شہزادہ علاؤالدین سے ملنے کی بات بھی کر رہا تھا۔ وہ مارتھا کو بتا رہا تھا کہ شہزادہ اس کے ہاتھ میں ہے اور مارتھا کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، کوئی جملہ سنائی دیتا اور کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے صرف اتنی سی باتیں سنی، البتہ مالکن تمام وقت وہی کھڑی رہی جتنا وقت ابو جعفر اور بڑی مالکن باتیں کرتے رہے۔ قاسم کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اس نے چلتے چلتے آخری سوال کیا کہ ابو جعفر ابھی تک وہیں ہے؟ نہیں، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں سے چلا گیا ہے، البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس جانب گیا ہے، شاید مالکن کو معلوم ہو۔ قاسم چلتے چلتے یکدم رک گیا۔ اسے اکبر سے جو کچھ پوچھنا تھا اس نے پوچھ لیا تھا۔ اب اسے اکبر کے ساتھ مزید گلیوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے پیار بھرے انداز میں اکبر کو 2-3 اشرفیاں تھمائی اور اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور ایک جانب چل دیا۔ وہ راستے میں سوچ رہا تھا، ابو جعفر کے غدار ہونے میں اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر ابو جعفر کی نیلی آنکھیں کھٹکنے لگی۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ ابو جعفر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک خطرناک سازش کا اہم ہو رہا ہے، لیکن اس کا ذہن میں پیدا ہونے والا یہ خیال ابھی شک میں ہی تھا کہ ابو جعفر عرب کی بجائے یورپی باشندہ ہے۔ وہ چاہتا تو یہی تھا کہ ابو جعفر کی اصل حقیقت کو آشکار کرے، لیکن اس خطرے سے یہ بغاوت کسی بھی وقت سر اٹھا سکتی تھی۔ اس نے اپنی تفشیش کو مزید بول دینا مناسب نہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ ابو جعفر کا موقع دیتے ہی بغیر گرفتار کرے گا۔ چنانچہ وہ انتہائی تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام کے دفتر کی جانب بڑھنے لگا۔ اب اسے صفائی کے ایک دستے کی ضرورت تھی تاکہ وہ سلطان کے عطا کردہ خصوصی اختیارات کو استعمال کرتا ہوا ابو جعفر کو دن دہاڑے حراست میں لے سکتا۔ آج اس کا دن بہت مصروف تھا۔ اسے سحپیر کے بعد مارسی کا پیغام وصول کرنے کے لیے لالا شاہین کی یادگار تک بھی جانا تھا، اور اسے آج کے دن میں ہی ابو جعفر جیسے اشر و شوق رکھنے والے شخص کو گرفتار کر کے سازش کے تانے بانے تلاش کرنے تھے۔ وہ صبح سے ابھی تک پیدل چل رہا تھا، لیکن اب اسے ایک مسلح دستے کی ضرورت
ضرورت تھی اور ایک بہترین گھوڑے کی بھی۔ اس کام کے لیے اس نے بہرام خان کو ملوث کرنا مناسب سمجھا۔ وہ سیدھا قیصر سلطانی کے قریب واقع سرکاری محکموں کی عمارت کی جانب جا رہا تھا۔ اسے بہرام خان یہی مل سکتا تھا۔ بہرام خان کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مدعا بیان کیا تو بہرام خان یوں اچھلا جیسے اسے بچھونے نے ڈس لیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ابو جعفر کو کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ وہ طبقہ امرا میں سے ہی ہے اور اس کا تعلق براہ راست قیصر سلطانی تک ہے۔ قاسم نے بہرام کی بات سنی اور منہ بسور لیا، پھر کسی قدر غصے میں کہنے لگا، اس کا تعلق قیصر سلطانی سے ہے تو کیا ہوا؟ خود سلطان معظم کا حکم ہے کہ ہر اس شخص کو بلا جھجک گرفتار کر لو جس کا ذرا سا بھی تعلق غداروں کے ساتھ محسوس ہو۔ میں ابو جعفر کو گرفتار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ سراسر فرض سے کوتاہی ہوگی۔ قیصر کا جاسوس ہماری آنکھوں میں سامنے گھومتا رہا اور ہم کچھ نہ کر سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرام ابو جعفر کو گرفتار کرنے میں حائل تھا اور اتنا بڑا خطرہ مول لینے سے گھبراتا تھا۔ شاطر ابو جعفر نے اپنی خوشامد پسندی کی بدولت شہزادہ علاؤالدین سمیت بہت سے مائدین سلطنت کو اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ بہرام سوچتا تو ابو جعفر پر ہاتھ ڈالا تو بڑے بڑے وزراء اور شہزادے اس کی حمایت میں دوڑے چلے آئیں گے۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد قاسم سے کہا، قاسم بن ہشام، میں تمہارے ہمراہ چل کر ابو جعفر جیسے شخص کو حراست میں نہیں لے سکتا۔ اب اگر میں ابو جعفر کو پکڑا تو شہزادہ علاؤالدین مجھے زنجیریں پہنا دے گا۔ اب قاسم پچھتا رہا تھا کہ اس نے سلطان کو ہدایت دینے منع کیوں کر دیا تھا۔ اسے سلطانی دماغ کی باریک بینی اور دور اندیشی اب دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سلطان محض سپاہی ہے، لیکن اب اسے یقین ہونے لگا کہ سلطان صرف سپاہی نہیں بلکہ ایک دانا و بینا مدبر بھی ہے۔ اسے اپنی عاقبت کا اندیشی کا احساس ہوا۔ آج اگر سلطان نے بہرام کو حکم دے رکھا تو اسے یہ مشکل پیش نہ آتی۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر بہرام سے پھر کہا، بہرام خان، سلطان نے تمہاری موجودگی میں سردربار مجھے شاہی چراغ رساں مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ابو جعفر کو گرفتار کرنے کے لیے میری مدد کرو۔ اب بہرام بغلے جھانکنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ سلطان نے جب قاسم کو شاہی چراغ رساں مقرر کیا تھا تو بہرام خان بھی دربار میں موجود تھا۔ بہرام خان اس وقت محض اس لیے پیشو پیش سے کام لے رہا تھا کہ سلطان نے اس خصوصیت کے ساتھ محکمہ جاتے بحکم جاری نہیں کیا تھا۔ جو ہی قاسم نے دربار میں سلطان کا زبانی کا حکم بہرام کو یاد دلایا تو اس کے سارے کل پرزے دست ہو گئے۔ اس نے مجھے بجے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے قاسم بن ہشام، میں تمہاری ذمہ داری پر یہ کام کرنے کے لیے تیار، لیکن یاد رکھو اگر شہزادہ علاؤالدین نے مجھے حکم دیا تو میں ابو جعفر کو پھر پھور چھوڑ دوں گا۔ قاسم نے بہرام خان کی اس قدر آمیدگی پر غنیمت جانی اور فوراً کہا، ٹھیک ہے شہزادہ، علاؤالدین کے کہنے پر تم بے شک ابو جعفر کو رہا کر دینا۔ اس کے بعد قاسم نے بہرام خان کے ساتھ ابو جعفر پر دھاوا بولنے کے باقی ملاقات اس وقت کے تعین پر خاصی دیر بات چیت کی، یہاں تک کہ سپہر ڈلنے لگی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد قاسم بجلی کی رفتار سے کرائے کے استبل پہنچا اور لالا شہین کی یادگار جانے کے لیے گھوڑا حاصل کیا۔ سپہر ڈھلنے سے پہلے وہ یادگار کے دروازے پر تھا۔